السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج جلسہ سالانہ قادیان کا، اس سال کے جلسہ سالانہ کا یہ آخری دن ہے اور آخری سیشن ہے، اور اس وقت دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے تقریباً 18-19 ہزار احمدی اس بستی میں جمع ہیں جو زمانے کے امام اور مسیح موعود اور مہدی موعود کی بستی ہے۔ وہ مسیح موعود اور مہدی موعود جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تجدید کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ نے جہاں اسلام کی خوبصورت تعلیم کے مطابق بندے کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنے کے راستے دکھائے اور قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم کو دنیا پر واضح فرمایا، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظیم الشان مقام کے بارے میں دنیا کو بتا کر نہ صرف سعید فطرت اور غیروں کے اسلام پر حملوں سے پریشان مسلمانوں کے ایمانوں کو مضبوط کیا، بلکہ ہر مخالف اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے والے کا منہ بند کرایا، اور مخالفین اسلام کو آپ کے دلائل سے پر حملوں سے فرار کا راستہ اختیار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ آپ علیہ السلام کا عشق رسول کا وہ مقام تھا جہاں تک کوئی نہیں پہنچا اور نہ پہنچ سکتا ہے۔ اسی عشق کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کے اس وجہ سے آپ سے سلوک اور انعامات کی بارش کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود پڑھا کہ دل و جان اس سے معطر ہو گیا۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ فرشتے آب زلال کی شکل پر نور کی مشکیں اس عاجز کے مکان پر لے آئے ہیں، صاف اور مصفہ پانی کی مشکیں لے کر آئے ہیں، اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں
جو تو نے محمد کی طرف بھیجی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی ارادہ الہی احیاء دین کے لیے جوش میں ہے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص موہی کے تعین ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اختلاف میں ہے۔ فرمایا کہ اسی اثناء میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک موہی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارے سے اس نے کہا کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اور اس قول سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدے کی محبت رسول ہے، سو وہ اس شخص میں متحقق ہے، پائی جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے، آپ فرماتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، اور آپ کی یہ باتیں سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق صادق اور اسلام کے احیاء نو کے لیے بھیجے گئے اس فرستادے کا مسلمان عمومی طور پر اور علماء ساتھ دیتے، لیکن علماء نے، یا یہ کہنا چاہیے کہ نام نہاد علماء نے اپنی دلی سختی اور جہالت اور بغض کی وجہ سے آپ پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا، اور اب تک لگاتے چلے جا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے والے ہیں، لہذا کافر، اور آپ کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم آپ کے عشق رسول کے بارے میں بے شمار تحریرات دیکھتے ہیں، عربی، فارسی اور اردو میں آپ کی کتب، ارشادات اور منظوم کلام کو دیکھتے ہیں، تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں فنا ہونے کا ثبوت ہے، اور یہی بات جب نیک فطرت علماء میں سے بھی نیک فطرت ہیں، مختلف ممالک میں بھی ہیں، اور عام مسلمانوں پر ظاہر ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام کی بیعت میں آ جاتے ہیں، آپ کی غلامی میں آتے ہیں، اور اس طرح حقیقی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے ایک فارسی کلام میں فرماتے ہیں، ایک شعر ہے کہ بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، گر کفریں بود بخدا سخت کافرم۔ بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، گر کفریں بود بخدا سخت کافرم، کہ میں تو خدا تعالیٰ کے عشق کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اگر خدا تعالیٰ اور اس کے رسول سے عشق کفر ہے تو خدا کی قسم میں سب سے بڑا کافر ہوں۔
اسی طرح آپ کا عربی کلام قصائد کی شکل میں بھی ایسا ہے جسے پڑھ کر عرب بھی سر دھنتے ہیں کہ ایسا عشق و محبت سے سرشار کلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ہم نے نہ کبھی پڑھا ہے نہ سنا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ دنیا کے مسلمان اس عاشق رسول کو پہچانیں اور مسلمان مصلحت کی وجہ سے یا علماء سو کے کہنا چاہیے کہ خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس عاشق رسول کے انکار سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والے نہ بنے۔ علماء سو کے ایک مجھے لطیفہ بھی یاد آ گیا۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک مولانا احمدیوں کے خلاف بھی بول رہے تھے اور کفر کے فتوے بھی لگا رہے تھے، اور اپنی جہالت کی وجہ سے یہ اپنی بولنے کی رو میں یہ بھی فرما دیا انہوں نے، اور کئی دفعہ کہا کہ فلاں مولانا جو ہمارے بڑے مولوی ہیں اور علماء سو میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے متعلق یہ کافر ہیں۔ بہرحال ان کا شکریہ، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ فتوے علماء سو کے ہی ہیں، کوئی حقیقی عالم ایسے فتوے نہیں دے سکتا۔ بہرحال چاہے یہ کہیں یا نہ کہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خلاف فتوے دے کر ان کا شمار علماء سو میں ہی ہوتا ہے۔ اس وقت میں اس عاشق رسول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں بیان کی ہوئی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور شان دکھانے والی بعض تحریرات پیش کروں گا، جس کا ہر لفظ احمدیوں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر کہنے والوں کے منہ پر ایک تمانچہ ہے۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ سب نبیوں سے افضل نبی اور دنیا کے مربی اعظم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ سب نبیوں سے افضل وہ نبی ہے جو دنیا کا مربی اعظم ہے، یعنی وہ شخص جس کے ہاتھ سے فساد اعظم دنیا کا اصلاح پذیر ہوا، جس نے توحید گمگشتہ اور ناپدید شدہ کو پھر زمین پر قائم کیا، وہ توحید جو دنیا سے گم ہو گئی تھی، جس کا نام و نشان نہیں تھا، اس کو قائم کیا، جس نے تمام مذاہب باطلہ کو حجت اور دلیل سے مغلوب کر کے ہر ایک گمراہ کے شبہات مٹائے، جس نے ہر ایک ملحد کے وسواس دور کیے اور سچا سامان نجات کا اصول حقہ کی تعلیم سے اثر نو عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں پس اس دلیل سے کہ اس کا فائدہ اور افادہ سب سے زیادہ ہے، اس کا درجہ اور رتبہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ اب تواریخ بتلاتی ہیں، کتاب آسمانی شاہد ہے، اور جن کی آنکھیں ہیں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نبی جو بموجب اس قاعدے کے سب نبیوں سے افضل ٹھہرتا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور آپ کی افضلیت کی ایک دلیل دیتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مبعوث ہوئے تھے کہ جب تمام دنیا میں شرک اور گمراہی اور مخلوق پرستی پھیل چکی تھی،
اور تمام لوگوں نے اصول حقہ کو چھوڑ دیا تھا اور صراط مستقیم کو بھول بھلا کر ہر یک فرقے نے الگ الگ بدعتوں کا راستہ لے لیا تھا۔ عرب میں بت پرستی کا نہایت زور تھا، فارس میں آتش پرستی کا بازار گرم تھا، ہند میں علاوہ بت پرستی کے اور 100 طرح کی مخلوق پرستی پھیل گئی تھی، اور انہی دنوں میں کئی پران اور پستک کے جن کے روح سے 20 خدا کے بندے خدا بنائے گئے اور اوتار پرستی کی بنیاد ڈالی گئی تصنیف ہو چکی تھی، اور بقول پادری بورش صاحب، یہاں اصل نام ان کا صاحب کتابت لگتی ہے، اصل نام ہے جان ڈیون پورٹ، اور فرماتے ہیں اور کئی فاضل انگریزوں کے ان دنوں میں عیسائی مذہب سے زیادہ اور کوئی مذہب خراب نہ تھا، اور پادری لوگوں کی بدچلنی اور بد اعتقادی سے مذہب عیسوی پر ایک سخت دھبا لگ چکا تھا، اور مسیحی عقائد میں نہ ایک نہ دو بلکہ کئی چیزوں نے خدا کا منصب لے لیا تھا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی عام گمراہی کے وقت میں مبعوث ہونا کہ جب خود حالت موجودہ زمانے کی ایک بزرگ معالج اور مصلح کو چاہتی تھی اور ہدایت ربانی کی کمال ضرورت تھی، اور پھر ظہور فرما کر ایک عالم کو توحید اور اعمال صالحہ سے منور کرنا اور شرک اور مخلوق پرستی کا جو و شرور ہے قلعہ کما فرمانا، اس بات پر صاف دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول اور سب رسولوں سے افضل تھے۔ ایک طرف توحید اور اعمال صالحہ کو قائم کیا، اور دوسری طرف جو مخلوق پرستی اور شرک تھا اس کو مٹایا۔ فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر قسم کے شروں کی ماں ہیں، شرک جو ہے، اور اس کا خود پادری جو ہیں انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ اس زمانے میں یہ شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے انوار کو حاصل کرنے اور تمام انبیاء سے کرنے والے تھے، اور تمام انبیاء سے اس بارے میں کامل تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاک باطنی اور انشراح صدری اور عصمت و حیا اور صدق و صفا اور توکل و وفا اور عشق الہی کے تمام لوازم میں سب انبیاء سے بڑھ کر اور سب سے افضل اور اعلیٰ و اکمل اور ارفع اور اجلا و اصفا تھے، اس لیے خدائے جل شانہ نے ان کے عطر کو کمالات خاصہ سے سب سے زیادہ معطر کیا۔ وہ تمام کمال جو ایک انسان میں ہو سکتے تھے ان میں سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معطر کیا، وہ خوشبو آپ میں پیدا کی، اور وہ سینہ اور دل جو تمام اولین و آخرین کے لیے کہ سینہ و دل سے فراخ تر اور پاک تر اور معصوم تر اور روشن تر تھا، وہ اسی لائق ٹھہرا کہ اس پر ایسی وحی نازل ہو کہ جو تمام اولین و آخرین کی وحیوں سے اقوا و اکمل و ارفع اور اتم ہو کر صفات الہیہ کے دکھلانے کے لیے ایک نہایت صاف اور کشادہ اور وسیع آئینہ ہو۔ ایسی وحی نازل ہوئی جو کمال تک پہنچی ہوئی ہے، جو بلند ترین مقام تک پہنچی ہوئی ہے، اور جو کامل اور مکمل ہے، تاکہ صفات الہیہ اللہ تعالیٰ کی صفات دکھائی جائیں، اور وہ دکھانے کا ایک آپ فرماتے ہیں کہ ایک آئینہ تھا، آپ پر وہی اتری اور پھر وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر دنیا میں پہنچی۔ فرمایا سو یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف ایسے کمالات عالیہ رکھتا ہے جو اس کی تیز شعاؤں اور شوخ کرنوں کے آگے تمام صحف سابقہ کی چمک کل عدم ہو رہی ہے۔
کوئی ذہن ایسی صداقت نکال نہیں سکتا جو پہلے ہی سے اس میں درج نہ ہو، کوئی فکر ایسی برہان عقلی پیش نہیں کر سکتا جو پہلے ہی سے اس نے پیش نہ کی ہو، یعنی ہر چیز قرآن کریم میں موجود ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کوئی تقریر ایسی کبھی اثر کسی دل پر ڈال نہیں سکتی جیسے کبھی اور پر برکت اثر لاکھوں دلوں پر وہ ڈالتا ہے جو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بلا شبہ صفات کمالیہ حق تعالیٰ کا ایک نہایت مصفہ آئینہ ہے جس میں سے وہ سب کچھ ملتا ہے جو ایک سالک کو مدارج عالیہ معرفت تک پہنچنے کے لیے درکار ہے۔ بس یہ ہے آپ کا نقطہ نظر، اس تعلیم سے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر کس طرح یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے درجے کو کم کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ فرماتے ہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے سے مل سکتی ہے، آپ پر اتری ہوئی شریعت کو سمجھنے سے مل سکتی ہے۔ پھر یہ بیان فرماتے ہوئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوی الاثر قوت قدسیہ تھی، اس نے وہی چیز تھی جس نے صحابہ اکرام کی روحانی ترقی کو بلند مقام تک پہنچایا۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات کسی سمجھدار پر مخفی نہیں ہوگی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذات بوں یعنی وطن پیدائش کی جگہ ایک محدود جزیرہ نما ملک ہے جس کو عرب کہتے ہیں، جو دوسرے ملکوں سے ہمیشہ بے تعلق رہ کر گویا ایک گوشہ تنہائی میں پڑا رہا۔ اس ملک کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بالکل وحشیانہ اور درندوں کی اسی طرح زندگی بسر کرنا اور دین اور ایمان اور حق اللہ اور حق العباد سے بے خبر محض ہونا اور سینکڑوں برسوں سے بت پرستی اور دیگر ناپاک خیالات میں ڈوبے چلے آنا اور عیاشی اور بدمستی اور شراب خوری اور قمار بازی وغیرہ فسق و فجور کے طریقوں میں انتہائی درجے تک پہنچ جانا اور چوری اور قذاقی اور خون ریزی اور دختر کشی یعنی لڑکیوں کو قتل کر دینا اور یتیموں کا مال کھا جانے اور بیگانہ حقوق دبا لینے کو کچھ گناہ نہ سمجھنا۔ غرض ہر یک طرح کی بری حالت اور ہر یک نوع کا اندھیرا اور ہر قسم کی ظلمت و غفلت عام طور پر تمام عربوں کے دلوں پر چھائی ہوئی ہونا ایک ایسا واقعہ مشہورہ ہے کہ کوئی متعصب مخالف بھی بشرطے کہ کچھ واقفیت رکھتا ہو اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں اور پھر یہ امر بھی ہر یک منصف پر ظاہر ہے جو انصاف سے کام لینے والا ہے، اس پر ظاہر ہے یہ کہ وہی جاہل اور وحشی اور یا وہ اور ناپارسا تباہ لوگ اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کو قبول کرنے کے بعد وحشی اور ناپارسا لوگ اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کو قبول کرنے کے بعد کیسے ہو گئے اور کیوں کر تاثیرات کلام الہی اور صحبت نبی معصوم نے بہت ہی تھوڑے عرصہ میں ان کے دلوں کو یکلخت ایسا مبدل کر دیا، ایسا تبدیل کیا کہ وہ جہالت کے بعد معارف دینی سے مالا مال ہو گئے اور محبت دنیا کے بعد الہی محبت میں ایسے کھو گئے۔ پہلے دنیا کی محبت تھی لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے کھو گئے
کہ اپنے وطنوں اور اپنے مالوں اور اپنے عزیزوں اور اپنی عزتوں اور اپنی جان کے آراموں کو اللہ جل شانہ کے راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ چنانچہ یہ دونوں سلسلے ان کی پہلی حالت اور اس نئی زندگی کے بعد اور اس نئی زندگی کے جو بعد اسلام انہیں نصیب ہوئے قرآن شریف میں ایسی صفائی سے درج ہیں کہ ایک صالح اور نیک دل آدمی پڑھنے کے وقت بے اختیار چشم پر آب ہو جاتا ہے۔ بس وہ کیا چیز تھی جو ان کو اتنی جلدی ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف کھینچ کر لے گئی؟ وہ دو ہی باتیں تھیں۔ ایک یہ کہ وہ نبی معصوم اپنی قوت قدسیہ میں نہایت ہی قوی الاثر تھا، ایسا کہ نہ کبھی ہوا اور نہ ہوگا۔ دوسری، خدائے قادر و مطلق حی و قیوم کے پاک کلام کی زبردست اور عجیب تاثیریں تھیں کہ جو ایک گروہ کثیر کو ہزاروں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ بلا شبہ یہ قرآنی تاثیریں خارق عادت ہیں، غیر معمولی ہیں، کیونکہ کوئی دنیا میں بطور نظیر نہیں بتلا سکتا کہ کبھی کسی کتاب نے ایسی تاثیر کی۔ کون اس بات کا ثبوت دے سکتا ہے کہ کسی کتاب نے ایسی عجیب تبدیل و اصلاح کی جیسے قرآن شریف نے کی؟ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ جو نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ اور کسی کو نہیں ملا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، جو حقیقت میں آپ کے اسوہ پر چلنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید ہمارے مولا ہمارے ہادی نبی امی صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی، جیسا کہ خود خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم فقل اسلمت وجہی للہ وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ فرمایا یعنی ان کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری پرستش میں جد و جہد، یعنی عبادت کرنے میں جد و جہد اور کوشش، اور میری قربانیاں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے اور اس کی راہ میں ہے۔
وہی خدا جو تمام عالموں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اول المسلمین ہوں، یعنی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اعلان کر دو کہ میں اول المسلمین ہوں، یعنی دنیا کی ابتدا سے اس کے اخیر تک میرے جیسا اور کوئی کامل انسان نہیں جو ایسا اعلیٰ درجے کا فنا فی اللہ ہو، جو خدا تعالیٰ کی ساری امانتیں اس کو واپس دینے والا ہو۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس آیت میں ان نادان مواحدوں کا رد ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر فضیلت کلی ثابت نہیں، یعنی کہ آپ دوسرے انبیاء پر مکمل طور پر فضیلت نہیں رکھتے، یہ ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان نادان معاہدوں کا رد اس میں پایا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری انبیاء پر فضیلت کلی ثابت نہیں، اور ضعیف حدیثوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مجھ کو یونس بن متا سے بھی زیادہ فضیلت دی جائے۔ یہ نادان نہیں سمجھتے کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو تب بھی وہ بطور انکسار اور تذلل ہے، جو ہمیشہ ہمارے سید صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ ہر ایک بات کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے، فرماتے ہیں ہر ایک بات کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ اگر کوئی صالح اپنے خط میں آخر عباد اللہ لکھے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ شخص در حقیقت تمام دنیا یہاں تک کہ بت پرستوں اور تمام فاسقوں سے بدتر ہے، اور خود اقرار کرتا ہے کہ وہ آخر عباد اللہ ہے، یہ سب لوگوں سے، اللہ تعالیٰ کے سب بندوں سے حقیر ترین ہے، کس قدر نادانی اور شرارت نفس ہے۔ یہ تو عاجزی کا اظہار ہے جو کوئی شخص کرتا ہے اپنے خط میں۔ فرمایا کہ غور سے دیکھنا چاہیے کہ جس حالت میں اللہ جل شانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اول المسلمین رکھتا ہے اول المسلمین رکھتا ہے اور تمام مطیعوں اور قربان فرما برداروں کا سردار ٹھہراتا ہے، اور سب سے پہلے امانت کو واپس دینے والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتا ہے، تو پھر کیا بعد اس کے کسی قرآن کریم کے ماننے والے کو گنجائش ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ میں کسی طرح کا جرح کر سکے؟ خدا تعالیٰ نے آیت موصوفہ بالا میں اسلام کے لیے کئی مراتب رکھ کر سب مدارج سے اعلیٰ درجہ وہی ٹھہرایا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو عنایت فرمایا۔ مختلف درجے ہیں اسلام میں، اور سب سے اعلیٰ درجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ درجہ۔ سبحان اللہ معاذم شانہ کا یا رسول اللہ۔ پھر فارسی شعر ہے، موسیٰ و عیسیٰ ہمیں خیل تواند، جملے دری راہو تو پھیلے تواند، کہ موسیٰ اور عیسیٰ سب تیرے ہی لشکر ہیں، سب اسی راہ میں تیرے طفیل سی ہیں۔ جو بھی موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی ہیں وہ تیری پیروی کرنے والے ہی ہیں۔ پھر بقیہ ترجمہ آپ فرماتے ہیں، بقیہ ترجمہ یہ ہے باقی آیتوں کا کہ اللہ جل شانہ اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دے کہ میری راہ جو ہے وہی راہ سیدھی ہے، سو تم اس کی پیروی کرو اور راہوں پر مت چلو کہ وہ تمہیں خدا تعالیٰ سے دور ڈال دیں گی۔ ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میرے پیچھے پیچھے چلنا اختیار کرو، یعنی میرے طریق پر جو اسلام کی اعلیٰ حقیقت ہے قدم مارو، تب خدا تعالیٰ تم سے بھی پیار کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ان کو کہہ دے کہ میری راہ یہ ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کو سونپ دوں اور اپنے تئیں رب العالمین کے لیے خالص کر لوں۔ یہی حکم ہے مجھے، اور میری پیروی کرو گے تو مقام پاؤ گے، صحیح مسلمان بنو گے۔ اپنے تئیں رب العالمین کے لیے خالص کر لوں،
یعنی اس میں فنا ہو کر جیسا کہ وہ رب العالمین ہے میں خاتم العالمین بنوں اور ہمتاً اسی کا اور اسی کی راہ کا ہو جاؤں۔ سو میں نے اپنے تمام وجود اور جو کچھ میرا تھا خدا تعالیٰ کا کر دیا ہے، اب کچھ بھی میرا نہیں، جو کچھ میرا ہے وہ سب اس کا ہے۔ یہ ہے وہ اعلیٰ شان جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی اس اقتباس میں۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کامل مظہر ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کئی مقام قرآن شریف میں اشارات و تصریحات سے بیان ہوا ہے، کئی مقام قرآن شریف میں اشارات و تصریحات سے بیان ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اتم الوہیت ہیں، یعنی کامل مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اور ان کا کلام خدا کا کلام، اور ان کا ظہور خدا کا ظہور، اور ان کا آنا خدا کا آنا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں اس بارے میں ایک یہ آیت بھی ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل نے بھاگنا ہی تھا۔ حق سے مراد اس جگہ فرماتے ہیں، حق سے مراد اس جگہ اللہ جل شانہ اور قرآن شریف ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور باطل سے مراد شیطان اور شیطان کا گروہ اور شیطانی تعلیمیں ہیں۔ سو دیکھو اپنے نام میں خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کر شامل کر لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور فرمانا خدا تعالیٰ کا ظہور فرمانا ہوا، ایسا جلالی ظہور جس سے شیطان اپنے تمام لشکروں کے بھاگ گیا اور اس کی تعلیمیں ذلیل اور حقیر ہو گئیں، اور اس کے گروہ کو بڑی بھاری شکست آئی۔ اسی جامعیت تامہ کی وجہ سے سورۃ آل عمران جز 3 میں مفصل یہ بیان ہے کہ تمام نبیوں سے عہد و اقرار لیا گیا کہ تم پر واجب و لازم ہے کہ عظمت و جلالیت شان خاتم الرسل پر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایمان لاؤ، اور ان کی اس عظمت اور جلالیت کی اشاعت کرنے میں بدل و جان مدد کرو۔ اسی وجہ سے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر تا حضرت مسیح کلمۃ اللہ جس قدر نبی و رسول گزرے ہیں، وہ سب کے سب عظمت و جلالیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے آئے ہیں۔ پھر آپ کے بلند مرتبہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہ جس طرح ہمارا خدا یکتا و معبود ہے، ہمارا رسول بھی یکتا اور مطاع ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، اس کی عربی عبارت یہ ہے کہ اما بعد فیقول عبد اللہ لاحد احمد و آفا اللہ و ایت وما فہمنی الا ربی الذی هو خیر المفہمین وعلمنی فاحسن تعلیمی واوحی الی ان الدین هو الاسلام وان الرسول هو المصطفى السید الامام رسول امی امین فکما ان ربنا احد یستحق العبادۃ وحدہ فکذالک رسولنا المطاع واحد لن نبی بعد ولا شریک معہ وانہ خاتم النبیین۔ یعنی اس کے بعد ترجمہ یہ ہے کہ اس کے بعد خدائے واحد کا بندہ احمد کہتا ہے، خدا اسے عافیت میں رکھے اور تائید میں رہے، کہ بجز خدا کے مجھ کو کسی نے نہیں سمجھایا، اور وہ سب سمجھانے والوں سے بہتر ہے۔ اس نے مجھ کو سکھلایا اور اچھا سکھلایا، اور مجھے الہام کیا کہ دین اللہ اسلام ہی ہے، اور سچا رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سردار امام ہے، جو رسول امی امین ہے۔ بس جیسا کہ عبادت صرف خدا تعالیٰ کی مسلم ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح ہمارا رسول اس بات میں واحد ہے کہ اس کی پیروی کی جاوے، اور اس بات میں واحد ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہے۔ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی پہلے دعوے سے پہلے کچھ کہا اور بعد میں کچھ کہا، تو یہ تو دعوے کے بعد کی عبارت ہے ساری،
1895 کی. پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعے سے نمونہ دکھانے والے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بتلایا گیا ہے کہ تمام دینوں میں سے دین اسلام ہی سچا ہے. مجھے فرمایا گیا ہے کہ تمام ہدایتوں میں سے صرف قرآنی ہدایت ہی صحت کے کامل درجہ پر اور انسانی ملاوٹوں سے پاک ہے. مجھے سمجھایا گیا ہے کہ تمام رسولوں میں سے کامل تعلیم دینے والا اور اعلیٰ درجے کی پاک اور پرحکمت تعلیم دینے والا اور انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعے سے اعلیٰ نمونہ دکھلانے والا صرف حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ فرماتے ہیں اب کہاں ہیں وہ پادری صاحبان جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت سیدنا و سید الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیش گوئی یا اور کوئی امر خارق عادت ظہور میں نہیں آیا. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ زمین پر وہ ایک ہی انسان کامل گزرا ہے جس کی پیش گوئیاں اور دعائیں قبول ہونا اور دوسرے خوارق ظہور میں آنا ایک ایسا امر ہے جو اب تک امت کے سچے پیروؤں کے ذریعے سے دریا کی طرح موجیں مار رہا ہے. تو آپ نے چیلنج دیا سارے مذہب کو. بجوز اسلام آپ فرماتے ہیں بجوز اسلام وہ مذہب کہاں اور کدھر ہے جو یہ خصلت اور طاقت اپنے اندر رکھتا ہے, اور وہ لوگ کہاں اور کس ملک میں رہتے ہیں جو اسلامی برکات اور نشانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آج بھی نشان دیکھنے ہیں تو صرف اور صرف اسلام نہیں وہ نشان نظر آ سکتے ہیں, ان لوگوں میں نظر آ سکتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی پیروی کرنے والے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن, اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول و شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ. اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی, بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اس دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے. نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے, اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے نہ قرآن کے ہم رتبہ کوئی اور کتاب ہے. اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. موسیٰ نے وہ متاع پائی جس کو قرون اولیٰ کھو چکے تھے, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ متاع پائی جس کو موسیٰ کا سلسلہ کھو چکا تھا. اب محمدی سلسلہ موسوی سلسلہ کے قائم مقام ہے مگر شان میں ہزارہ درجہ بڑھ کر. آپ فرماتے ہیں ہم نے خدا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پایا. فرمایا کہ اس قادر اور سچے خدا اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے, جس کے ہاتھ سے ہر ایک روح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنی تمام قوا کے ظہور پذیر ہوا, اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے. اور کوئی فرماتے ہیں اس قادر اور سچے اور کامل خدا کو ہماری روح اور ہمارا ذرہ ذرہ وجود کا سجدہ کرتا ہے, جس کے ہاتھ سے ہر ایک روح اور ہر ایک ذرہ مخلوقات کا ماں اپنی تمام قوا کے ظہور پذیر ہوا, اور جس کے وجود سے ہر ایک وجود قائم ہے, اور کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے اور نہ اس کے تصرف سے نہ اس کی خلق سے. اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں, جس کے ذریعے سے
ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا ہمیں نشان دیتا ہے، اور آپ فوق العادت نشان دکھلا کر اپنی قدیم اور کامل طاقتوں اور قوتوں کا ہم کو چمکنے والا چہرہ دکھاتا ہے۔ سو ہم نے ایسے رسول کو پایا جس نے خدا کو ہمیں دکھلایا، اور ایسے خدا کو پایا جس نے اپنی کامل طاقت سے ہر ایک چیز کو بنایا۔ اس کی قدرت کیا ہی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے، جس کے بغیر کسی چیز نے نقش وجود نہیں پکڑا، اور جس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ ہمارا سچا خدا بے شمار برکتوں والا ہے، اور بے شمار قدرتوں والا ہے، اور بے شمار حسن والا، اور بے شمار احسان والا، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ فرمایا اس بات کو فرماتے ہوئے کہ جو مجھے کو جو کچھ ملا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل ملا، آپ فرماتے ہیں میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں جیسا کہ اس نے ابراہیم سے مکالمہ مخاطبہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اسحاق سے اور اسماعیل سے اور یعقوب سے اور یوسف سے اور موسیٰ سے اور مسیح ابن مریم سے، اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا، مگر یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا۔ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا، تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر بھی میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے، اور میں اس جگہ یہ بھی بتلاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے کہ سچی اور کامل پیروی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب باتوں سے پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ سو یاد رہے کہ وہ قلب سلیم ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور دل ایک ابدی اور لازوال لذت کا طالب ہو جاتا ہے، پھر بعد اس کے ایک مصفہ اور کامل محبت الہی باعث اس قلب سلیم کی حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب نعمتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بطور وراثت ملتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو آؤ اور میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی انسان کو خدا کا پیارا بنا دیتی ہے۔ اس بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کسی کے ساتھ پیار کرنا اس بات سے مشروط کیا ہے کہ ایسا شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اگر بعض لوگوں کے اعتراض کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا، بلکہ ایک صاحب کے، کہ اگر کوئی کہے کہ غرض تو اعمال صالحہ بجالانا ہے تو پھر ناجی اور مقبول بننے کے لیے پیروی کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا صادر ہونا خدا تعالیٰ کی توفیق پر موقوف ہے۔ پس جب خدا تعالیٰ نے ایک کو اپنی عظیم الشان مصلحت سے امام اور رسول مقرر فرمایا اور اس کی اطاعت کے لیے حکم دیا، تو جو شخص اس حکم کو پا کر پیروی نہیں کرتا اس کو اعمال صالحہ کی توفیق نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی پیروی کرنا بہرحال ضروری ہے، صرف اپنے اعمال کام نہیں آتے، اور وہ سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں چنانچہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دل سے پیروی کرنا اور آپ سے محبت رکھنا انجام کار انسان کو خدا کا پیارا بنا دیتا ہے، اس طرح پر کہ خود اس کے دل میں محبت الہی کی ایک سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ تب ایسا شخص ہر ایک چیز سے دل برداشتہ ہو کر خدا کی طرف جھک جاتا ہے اور اس کا انس و شوق صرف خدا تعالیٰ سے باقی رہ جاتا ہے۔ تب محبت الہی کی ایک خاص تجلی اس پر پڑتی ہے اور اس کو ایک پورا رنگ عشق اور محبت کا دے کر قوی جذبہ کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تب جذبات نفسانیہ پر وہ غالب آ جاتا ہے اور اس کی تائید اور نصرت میں ہر ایک پہلو سے خدا تعالیٰ کے خارق عادت افعال نشانوں کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تو ایسی ہے کوئی نبی بناتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے، اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ یہی معنی اس حدیث کے ہیں کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، یعنی میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ اور بنی اسرائیل میں اگرچہ بہت نبی آئے مگر ان کی نبوت موسیٰ کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ وہ نبوتیں براہ راست خدا کی ایک محبت تھیں۔ حضرت موسیٰ کی پیروی کا اس میں ایک ذرہ دخل نہ تھا۔ بس میں اب علماء کو کہتا ہوں کہ اے نام نہاد علماء، سوچو اور غور کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نبی تراش کا مقام دینے سے آپ کی شان بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ لیکن تم اس بات پر غور نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارے دنیاوی مفادات اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یقین کامل سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شان اور اعلیٰ مقام کا ادراک حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ پس ہر احمدی خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کو فرض کرے تاکہ ان برکات سے ہم فیض یاب ہو سکیں جو آپ کی ذات بابرکات سے سچا تعلق رکھنے سے وابستہ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کی ذات پر درود بھیجنے کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و صفا دیکھیے۔ آپ نے ہر ایک قسم کی بد تحریک کا مقابلہ کیا، طرح طرح کے مصائب و تکالیف اٹھائے، لیکن پرواہ نہ کی۔ یہی صدق و صفا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے اللہ اور تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم درود و سلام بھیجو اس نبی پر۔ فرمایا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی خاص لفظ نہ فرمایا، محدود نہیں کیا۔ لفظ تو مل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ کے اعمال صالحہ کی تعریف تحدید سے بیرون تھی، اس کی حد مقرر نہیں کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ۔ اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہیں کی۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں وہ صدق و وفا تھا، اور آپ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے مزید کھولتے ہوئے کہ درود کس غرض سے پڑھنا چاہیے، آپ فرماتے ہیں کہ درود شریف اس غرض سے پڑھنا چاہیے کہ تا خداوند کریم اپنی کامل برکات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرے اور اس کا تمام عالم کے لیے سرچشمہ برکتوں کا اس کو تمام عالم کے لیے سرچشمہ برکتوں کا بنا دے، اور اس کی بزرگی اور اس کی شان و شوکت اس عالم اور اس عالم میں ظاہر کرے۔ یہ دعا حضرت تام سے ہونی چاہیے، دلی کے جوش سے ہونی چاہیے، جیسا کوئی اپنی مصیبت کے وقت حضور تام سے دعا کرتا ہے، خاص توجہ سے دعا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تضرع اور التجا کی جائے، اور کچھ اپنا حصہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس سے مجھ کو یہ ثواب ہوگا، یہ درجہ ملے گا، بلکہ خالص یہی مقصود چاہیے کہ برکات کاملہ الہیہ حضرت رسول مقبول پر نازل ہوں اور اس کا جلال دنیا اور آخرت میں چمکے، اور اسی مطلب پر انعقاد ہمت ہونا چاہیے
اور دن رات دوام میں توجہ چاہیے، یہاں تک کہ کوئی مراد اپنے دل میں اس سے زیادہ نہ ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ درود شریف نصیحت کرتے ہوئے ہمیں کہ درود شریف کثرت پڑھو، مگر نہ رسم اور عادت کے طور پر، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و احسان کو مد نظر رکھ کر، اور آپ کے مدارج اور مدارج اور مراتب کی ترقی کے لیے، اور آپ کی کامیابیوں کے واسطے۔ آپ کی کامیابیاں کیا ہیں؟ حقیقی اسلام کا دنیا میں پھیلنا اور قائم ہونا، اسلام کے نام پر آج کل جو شر اور فساد پھیلے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ کرنا۔ بس آج ہر احمدی کا فرض ہے کہ ایسی حالت میں اپنے پر طاری کرے اور اس طرح دعائیں کرے اور درود بھیجے، اور یہی ہمارے لیے ذریعہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے دنیا کے شرور کو خاتمہ ہم کریں۔ پھر ایک موقع پر اپنے ایک مرید کو درود پڑھنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا، آپ درود شریف کے پڑھنے میں بہت زیادہ متوجہ رہیں، اور جیسا کوئی اپنے پیارے کے لیے فی الحقیقت برکت چاہتا ہے، ایسے ہی ذوق اور اخلاص سے نبی کریم کے لیے برکت چاہیں، اور بہت ہی تضرع سے چاہیں، اور اس تضرع اور دعا میں کچھ بناوٹ نہ ہو، بلکہ چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی دوستی اور محبت ہو، اور فی الحقیقت روح کی سچائی سے وہ برکتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی جائیں کہ جو درود شریف میں مذکور ہیں۔ اور ذاتی محبت کی یہ نشانی ہے کہ انسان کبھی نہ تھکے، نہ کبھی ملول ہو، اور نہ اغراض نفسانی کا دخل ہو، اور محض اس غرض سے کے لیے پڑھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالی خداوند کریم کے برکات ظاہر ہوں۔ اس کی حکمت، درود شریف پڑھنے کی حکمت کے بارے میں ایک جگہ آپ نے بیان فرمایا کہ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے کی دعا کی حاجت نہیں، لیکن اس میں ایک نہایت عمیق بھید ہے، بڑا گہرا راز ہے اس میں۔ جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے، وہ بباعث علاقہ ذاتی محبت کے اس شخص کے وجود کی ایک جز ہو جاتا ہے، اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فیضان حضرت احدیت کے بے انتہا ہیں، اس لیے درود بھیجنے والوں کو کہ جو ذاتی محبت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہتے ہیں، بے انتہا برکتوں سے بقدر اپنے جوش کے حصہ ملتا ہے، مگر بغیر روحانی جوش اور ذاتی محبت کے فیضان بہت ہی کم ظاہر ہوتا ہے۔ بس درود بھی بھیجنا چاہیے انتہائی ذاتی جوش اور محبت کے جذبے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کے بارے میں یہ جوش ہم نے پیدا فرمائے، اور ہم حقیقی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے ہوں، اور ان کامیابیوں اور فتوحات کو دیکھنے اور اس کا حصہ پانے والے ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے مقدر کی گئی ہیں اس زمانے میں۔ ہمیں کسی حکومت اور کسی عالم دین، نام نہاد عالم دین کی سند کی ضرورت نہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں، یا کسی فارم پہ لکھنے سے ہم مسلمان یا غیر مسلم نہیں بن جاتے۔ صرف اور صرف ایک سند ہمیں چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور وہ اسی وقت ہمیں مسند عطا فرمائے گا جب حقیقت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، آپ کی پیروی کرنے والے بنیں گے۔ ہمارے درود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر پھر ہمیں بھی ان برکات کا حصہ دار بنائیں گے جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس سال کے اختتام کو پہنچ رہا ہے، بعض ملکوں میں 24 گھنٹے اور بعد میں 2 دن اور 2 راتیں باقی ہیں۔ بس ان آخری دنوں کو بھی درود سے بھر دیں، اور نئے سال کا استقبال بھی درود و سلام سے کریں، تاکہ ہم جلد از جلد ان برکات کو حاصل کرنے والے ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہر مخالف سے ہمیں بچائے اور ان کے شر ان پر الٹائے۔ اب ہم دعا کریں گے، دعا میں شامل ہو جائیں میرے ساتھ۔
آمین۔ اس وقت ایک منٹ ٹھہر جائیں۔ اس وقت جلسہ سالانہ قادیان میں حاضری جو ہے، میں نے 18-19 بتایا تھا، ایگزیکٹ جو فگر سامنے آئے ہیں اس کے مطابق 18,864 کی حاضری ہے اس وقت وہاں، اور 48 ممالک کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس جلسے کے برکات سے فیض اٹھانے کی توفیق دے، اور وہاں جو مہمان آئے ہوئے ہیں، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو خیریت سے اپنے اپنے ملکوں میں لے کر جائے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہاں یو کے کی جو حاضری ہے اس وقت وہ 5,365 ہے، اور عورتوں کی تقریباً 2,400 اور مردوں کی 2,600۔ اب یہ قادیان والے جو انہوں نے اپنا اگلا پروگرام ہے پیش کرنا ہے وہ کرنا شروع کر دیں۔